میں اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ شاید جو مائنورٹیز ہیں وہ انڈیا بلاک کے انڈر اپنی ایک چھتری کے تلے آ رہے ہیں. اتنا ڈیپ روٹڈ ہو گیا وہ ایکسٹریمزم اور جو واقعات وہاں پہ آئے دن ہوتے ہیں, وہاں پہ لنچنگ کے, وہاں پہ جس طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے, فورسڈ کنورژنس کی جاتی ہے, مائنورٹی بلز ہیں وہاں پہ, پھر دلتس, کرسچنز, سکھس اور پھر مسلمز, ایوری ویئر اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے انڈیا کے اندر. چاہے جتنا بھی یہ کوشش بھی کریں اس کو کور اپ کرنے کے لیے, اب تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے. جو اکھنڈ بھارت کا نیریٹو وہ صرف انڈیا کی حد تک تو نہیں, آزاد کشمیر سے آگے پورا خطے کا ریجن جو ہے وہ ان سے افیکٹ ہوگا. اور اب تو گلوبلائزیشن کا دور ہے, تو آر ایس ایس کا ایک گلوبل جو نیٹ ورک ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا, ان کے اوپر تو ایز سون ایز پاسبل اکنامک اور ڈیفنس سینکشنز لگنی چاہیے, ان کو فیٹف کے انڈر آنا چاہیے, بلیک لسٹ ہونا چاہیے, اینڈ آر ایس ایس شوڈ بی بینڈ گلوبلی. ایک تو یہ نمبر ون تھنگ ہے, اور یہ انڈیا کے اپنے مہرانوں کے آر ایس ایس ہیز ہائی جیک دیئر اون اسٹیٹ آف انڈیا, کیونکہ ان کے لیے جو مائنورٹیز کی اتنی بڑی وہاں پہ تعداد ہے کہ یہ تو خود انڈیا, مودی نے ساری فالٹ لائن جو وہاں پہ آلریڈی اتنی فریڈم موومنٹس چل رہی ہیں اور اتنی زیادہ وہاں پہ ریزنٹمنٹ پہلے سے ہے, وہ اور بھی زیادہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے, ان کا اینگر بھی, ان کی کمٹمنٹ بھی, اور وہ انڈیا کے جو آلریڈی اگینسٹ تھے وہ اور بھی زیادہ ان کا ڈیڈلی ہو گیا ہے ہیٹریڈ. تو یہ تو اپنی خود ہی میں دیکھ رہی ہوں ایک نیچرل ڈیتھ کی طرف انڈیا کو ہی لے کے جا رہا ہے جو آر ایس ایس کی سرکار ہے. اور اگر انہوں نے انڈیا کو ہی بچانا ہے تو آئی تھنک ویسے تو اب اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ جینوسائڈ تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے کشمیر کے اندر, اور اب یہی اپلیکیبل کریں اینی اب ایودھیا مندر کی تعمیر, بابری مسجد کو شہید کر کے, یہ پچھلے 35 ایئرز سے ان کی کوشش تھی آر ایس ایس اور بی جے پی کی, وہاں پہ انہوں نے کر تو دیا مگر عوام کا رد عمل یہی تھا کہ وہاں سے ہار گئے. تو اس لیے ایک عوام میں ایک میں اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ شاید جو مائنورٹیز ہیں وہ انڈیا بلاک کے انڈر اپنی ایک چھتری کے تلے آ رہے ہیں, بٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہو گیا وہ ایکسٹریمزم اور جو واقعات وہاں پہ آئے دن ہوتے ہیں, وہاں پہ لنچنگ کے, وہاں پہ جس طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے, فورسڈ کنورژنس کی جاتی ہے کرسچنز کی, مسلمانوں کی, پھر جو وہ جو یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں, پھر اینٹی مائنورٹی بلز ہیں وہاں پہ, پھر دلتس, کرسچنز, سکھس اور پھر مسلمز, ایوری ویئر اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے انڈیا کے اندر, دیٹ دیر از ایبسلیوٹلی نو ریٹرن پہ انڈیا چلا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک چاہے جتنا بھی یہ کوشش بھی کریں اس کو کور اپ کرنے کے لیے, اب تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگز کی ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے آزاد کشمیر میں کتنی ٹارگٹ کلنگز, لائن آف کنٹرول پہ جو ان کی اوپن تھریٹس چل رہی ہیں, اور دہشت گردی یہ کریں, فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں, بلیم پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں, اوپنلی دے آر سیئنگ اٹ, اور ہم لوگ گھس کے ماریں گے, مودی نے کہا ہے, ہم سامنے آ کے کریں گے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو. تو آئی تھنک ان کو تو فوراً ان کو پرسیکیوٹ یا اریسٹ ہونا چاہیے. ایسے ایک فل اسٹیٹ اسپانسرڈ گلوبل ٹیرر نیٹ ورک ہے, اور پاکستان از اینڈ کشمیریز آر دا بگیسٹ وکٹمز. اور ایون 9/11 کے بعد جب وار آن ٹیرر ہوئی تو ہم نے اس میں سب نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر میجورٹی اس کے اندر جو ٹیررزم ہوا ہے پاکستان کے اندر, اس کے بیک گراؤنڈ میں را ہیز بن انوالوڈ. تو ایک میجر چنک جو لوگوں کی شہادت ہوئی ہے پاکستان کے اندر, ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, دے ور فلی بیکڈ, فنڈیڈ, ٹرینڈ بائی را. تو ان کے بھی بڑے پروفس ہیں. تو پہلے ہمیں کوئی نہیں سن رہا ہوتا تھا, لائٹلی لے رہے ہوتے تھے جیسے ہماری جانیں یہاں کے لوگوں کی پریشس نہیں. مگر اب دیکھ لیں کہ ان کو روکا نہیں گیا, تو وہ پوری دنیا کے اندر ایک ان کی اپنی جنگل لا کی آرمی چل رہی ہے, اور دے گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو ٹارگیٹ.